حصول علم کے بعد، زانو تلمذ طے کرنے کے بعد کسی پیر کے پاس، کسی شیخ کے پاس، مرشد کے پاس آستانے پہ جایا کرتے تھے فیض حاصل کرنے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام ہمیں پڑھایا اور سمجھایا کرتے تھے کہ صرف علم کام نہیں دیتا جب تک ادب نہ ہو۔ جو ایک محاورہ آپ نے سنا ہے نا کہ آٹے میں نمک کے برابر ایک لفظ ہے، تو ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے بزرگ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر نمک کے برابر علم ہو تو آٹے جتنا ادب ہو تب جا کے کام بنتا ہے۔ اب کیا کریں، علم نمک کے برابر نہیں ہوتا، تکبر اور غرور اور انا اور ضد آٹے کے برابر ہوتی ہے۔ سمجھ رہے نا وہ بات؟ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو وہ جایا کرتے تھے۔ امام الائمہ، سراج الامہ، کشف الغمہ، امام الامہ، امام مطلق، امام علم طلاق اور دنیا کے کروڑ ہا مسلمانوں کے متفقہ امام سیدنا نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ، سارے علوم دینیہ پہ دسترس تھی۔ ائمہ اہل بیت کے شاگرد تھے، امام محمد باقر کے شاگرد ہیں، امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، لیکن حضرت بہلول دانا کے پاس حاضر خدمت ہوا کرتے تھے، مؤدب ہو کے آپ کے پاس جا کر بیٹھتے۔ وہ بہلول دانا جس کو لوگ مجذوب سمجھتے تھے، دریا کے کنارے پر وہ ریت کے گھروندے بنا رہے تھے۔ ہارون رشید اپنی بیگم کے ساتھ گزرا، اور جب گزرا قریب سے تو کہنے لگا بابا جی، بیگم نے پوچھا کہ یہ کیا ہیں؟ فرمایا جنت کے محلات ہیں۔ کتنے میں دیں گے؟ 10 درہم و دینار سکہ راج البد۔ تو کہا جی ٹھیک ہے، مجھے دے دیں۔ ہارون رشید کہنے لگا، بڑی مشہور بات ہے، ہارون رشید کہنے لگا کہ یہ تو مجذوب ہے، دنیا سے بے نیاز ہے، تم نے اپنے پیسے ضائع کر دیے۔ اس نے کہا ضائع ہوئے تو میرے ہوئے، تمہیں کیا؟ رات کو سویا، جنت کی سیر کی، خواب میں دیکھا کہ بہت سارے محلات ہیں اور ساتھ ایک محل پہ اس کی بیگم زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہے۔ اندر داخل ہونے لگا، دربانوں نے روک لیا کہ جس کا محل ہوگا وہی جا سکتا ہے۔ صبح اٹھا، بیدار ہوا، پریشان ہوا، پسینے چھوٹ گئے، کہنے لگا چلو جی قافلہ تیار کرو۔ لشکر لے کر اس بابا جی کے پاس پہنچے، کہا بابا جی ایک مجھے بھی محل عطا کر دیں۔ کتنے میں؟ فرمایا 30,000 درہم و دینار۔ وہ کہنے لگا اتنی مہنگائی جناب، ابھی گزشتہ کل تو میری بیگم نے 10 میں لیا ہے۔ فرمایا پوری بات کرو، تم سودا دیکھ کے کر رہے ہو، اس نے سودا بن دیکھے۔ یہ ایک طریقہ کار معلومات ہوا کرتی تھی۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مجدد ملت حاضرہ و صاحب کا امام ملت طاہرہ قاصر قطر ارکات فاتح مذہب باطلہ جامع علوم ظاہری و باطن و صاحب تصانیف کثیرہ اور دنیا اسلام کے عظیم سکالر منبع رشد و ہدایت مصدر علم و حکمت پیکر محبت مصدر الفت حامی سنت ماہی بدعت ابکری اسلام لسان عاشقہ علم و عمل بے مثال سرچشمہ فضل و کمال اور شریعت و طریقت کی بے مثل و بے مثال تاجور سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، کون اعلیٰ حضرت جو ساری زندگی اپنی تصانیف کثیرہ میں توحید کے آثار بتاتا رہا، نبوت کے آداب سکھاتا رہا، قرآن کے اسرار سمجھاتا رہا، حدیث کے انوار لٹاتا رہا، علم کے جواہر سجاتا رہا اور عشق کے نغمے بناتا رہا، نعت القصیدے سناتا رہا۔ ارے شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چین تھے لوگ علم سید الابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورتیں تسکین کی نکلی دلے سیماب سے اور ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پہ مہتاب سے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسل کا ناخدا کہنے لگے۔ میں ہیوسٹن کی اس طیبہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے احمد رضا نے نہ صرف سرزمین پاک و ہند بلکہ عالم اسلام کی نگر نگر گلی گلی چمن چمن کلی کلی میں عطاب الوہیت کے اور عشق رسالت کے ایسے جلوے اور موتی بکھیرے ہیں جن سے زمانہ قیامت تک فیض یاب ہوتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ اعلیٰ حضرت بھی تحصیل علوم کے بعد مارحرہ مطہرہ شاہ آل رسول کے پاس بیعت ہونے کے لیے گئے۔
آپ نے سنا ہے نا کہ جب بیعت ہوئے تو فوری خرقہ خلافت سر پہ باندھ دیا. تو ایک مرید تھے, کچھ مرید ہوتے ہیں, کچھ مراد ہوتے ہیں. میں خوشاب میں تقریر کر رہا تھا, فوت ہو گئے پیر انوار الحسن گیلانی صاحب کو جانتے ہیں, پرچہ شریف. تو میں نے کہا کچھ مرید ہوتے ہیں, کچھ مراد ہوتے ہیں. تو ایسے قریب بیٹھے تھے, کہنے لگے شاہ جی پھر کچھ بھی نامراد ہوتے ہیں. بدقسمت بھی تو ساتھ ہی ہوتے ہیں. وہ آپ کو پتہ نا, میں امتیاز چودھری صاحب سے آج دن کی نشست میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے حضرات اتنے گرم جوش ہیں, اتنے جلدی میں ہوتے ہیں کہ بات کی تہ تک نہیں جاتے, اور برداشت اور حلم ختم ہوتی جا رہی ہے. اعتراض والی چٹ اس جیب میں رکھی ہوتی ہے کہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی, اعتراض داغ دیا, اور خود علوم دینیہ پہ دسترس نہیں ہوتی. حکم تو یہ تھا کہ آپ علماء کے پاس جائیں, خطباء کے پاس, فضلاء کے پاس جائیں, آپ محدثین, مفسرین, اہل علم کے پاس جائیں. قرآن بھی کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جا کے سوال کریں اہل ذکر سے. اہل ذکر سے مراد اہل علم ہیں, ان سے اس بات کا جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. اب لوگ سوال پوچھتے کم ہیں, علماء کو باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. میں نے اکثر محافل میں دیکھا کہ علماء کو مسئلے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, وہ جناب ایسے نہیں ہے, اس کا رزلٹ یہ ہے. اکثر یہ دیکھا میں نے, اس کا رزلٹ یہ ہے. تو اس پہ میں بعد میں آتا ہوں, میں امام اعظم کی بات پہلے مکمل کر لوں, پھر اعلیٰ حضرت پہ آؤں. تو اس پہ میں آپ کو ایک بات عرض خدمت کرنا چاہتا ہوں. امام مالک کے پاس 5 احادیث ہیں 3 واسطوں کی, توجہ رہے. امام شافعی کے پاس 8 احادیث ہیں 6 واسطوں کی. امام احمد بن حنبل کے پاس 10 احادیث ہیں 4 واسطوں کی. ہمارے امام اعظم جن کے ہم فروعات کے اندر مقلد ہیں, 350 احادیث تو صرف ایک واسطے کی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے انس بن مالک سے سنا ہے, اور انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے ڈائریکٹ گنبد خضرا کے مکی آمنہ کے داد سے سنا ہے. یہ مقام و مرتبہ, یہ ہستی ہے امام اعظم ابو حنیفہ. اور دوسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ بندے جلدی میں ہوتے ہیں, اور خود کوئی ان سے بات کی جائے تو وہ زیادہ شاید ان کو, دین کو ہم نے مقدم رکھنا تھا ہر چیز سے, لیکن ہم نے اس کو سب سے آخر میں رکھا. یہ حال ہی میں پاکستان میں عدالتوں میں ایک سلسلہ شروع ہوا کہ ججز نے, جو کینڈیڈیٹس آتے تھے نا اپنے نامینیشن پیپر ایڈمٹ کرانے کے لیے, جو الیکشن کے لیے جو کنٹیسٹ کرنا چاہتے تھے, کینڈیڈیٹ ہوتے تھے, تو جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ ان سے سوال پوچھتے کہ جی پہلا کلمہ سنائیں, دوسرا, تیسرا, چوتھا سنائیں, دعائے قنوت سنائیں, نماز سنائیں, آیت الکرسی سنائیں, اور یہ مطلب وضو کے حوالے سے کوئی بات پوچھ لینی. تو ایک بندہ گیا تو اس نے کہا کہ جی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ مارز وجود میں آیا ہے, اس کے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ اٹیچمنٹ کرتے ہوئے تم الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو, نامینیشن پیپر لے کر میرے پاس آئے ہو, تو اگر میں کوئی سوال پوچھوں دین کے حوالے سے تو جانتے ہو؟ کہنے لگا جی بالکل جانتا ہوں. تو دعویٰ تو بڑا ہوتا ہے نا, غلطی ماننے میں ویسے عظمت ہوتی ہے کہ نہیں جی میں یہ جانتا ہوں, یہ نہیں جانتا. تو کہنے لگا ہاں جی ہاں میں سب کچھ جانتا ہوں, کوئی آپ فکر نہ کریں, آپ میرے پیپر ایڈمٹ کریں, کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھیں. اس نے کہا اچھا جی میں سب سے آسان سوال پوچھتا ہوں, یہ بتاؤ کہ عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں؟ کہنے لگا عشاء کی رکعتیں ہیں 35. جج صاحب نے کہا تیری عقل ہے ٹھکانے, تجھے یہ بھی نہیں پتا؟ انہوں نے وہ پیپر ریجیکٹ کر. گھر آیا, بیگم نماز اثر پڑھ رہی تھی, سلام پھیرا, اللہ والی نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا جج صاحب نے میرے پیپرز ریجیکٹ کر دیے. کس لیے؟ انہوں نے عشاء کی رکعتیں پوچھ لی. تو اس نے کہا جی اس میں کیا ہے, تم کہہ دیتے 17. کہنے لگا کمال بات کرتی ہو, وہ 35 نہیں مانا تو 17 کہاں پہ مانتا ہے؟ یہ خود اپنا علم کا حال ہے, اور باتیں کرنی علماء سے. اللہ اکبر. حضرت علی بکر مولانا جامی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں آپ چونکہ اللہ والوں کی بزم میں اس محفل پاک میں تشریف لائے ہیں, اور آپ کچھ حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اللہ والوں کی محبت میں, میرے لیے یا ہمارے حافظ صاحب قبلہ کے لیے یا ڈاکٹر جنید اویس صاحب کے لیے نہیں, آپ یقیناً للہیت کے جذبے سے سرشار ہو کر لبریز ہو کر تشریف لائے ہیں ولیوں کی یاد میں,
خاصان خدا کی یاد میں۔ مولانا جامع شواہد النبوت میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، میدان محشر میں، میزان عمل پر آپ نے سنا ہے نا علماء سے کہ جہاں سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ہر بندہ تھرا رہا ہوگا، ہر بندہ کانپ رہا ہوگا، ہر چہرہ خوف سے زرد ہوگا۔ آقا کونین نے فرمایا 50,000 سال کا قیامت کا ایک دن ہوگا۔ یہ علماء خطباء مقررین واعظین کے سٹیج پہ مائک پہ آ کے صرف باتیں کرنے والی نہیں ہیں۔ آقا کونین نے، میرے اور آپ کے آقا مولا ہادی برحق پیغمبر اسلام رحمت دو جہاں خاتم النبیین حضور اقدس اکمل و اجمل ارحم و اکرم لطیف و اطہر نبی کریم رؤوف الرحیم در یتیم الہدیت التسلیم نے خود ممبر پہ جلوہ گر ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ صحابہ کے چہرے بھی خوف سے زرد ہوئے، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے اپنے غلاموں کے، صحابہ کے، جانثاروں کے چہرے پڑھ لیے، فرمایا 50,000 سال کا قیامت کا دن سن کر تم کیوں گھبراتے اور پریشان ہوتے ہو؟ ہاں 50,000 سال کا دن قیامت کا ہوگا، لیکن وہ میرے منکروں کے لیے ہوگا۔ ارے مجھ پہ درود پڑھنے والوں پہ رب 50,000 سال کا دن ایک لمحے میں گزار دے گا، ایک لمحے میں گزار دے گا۔ بھئی ایک لمحے کو 50,000 سال پہ محیط کر دے، یا 50,000 سال کو ایک لمحے میں گزار دے، یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کی شان ہے۔ اچھا، اس میدان محشر میں ایک بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، خالق و مالک کائنات فرمائے گا کہ تم کہاں کے رہنے والے تھے؟ اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن ایک بات ہے، ایک سوال و جواب کی نشست ہے۔ یا اللہ میں فلاں جگہ پہ رہنے والا تھا، فلاں جگہ کا رہنے والا تھا، فلاں مقام کا، فلاں ڈسٹرکٹ کا، فلاں صوبے کا۔ تو اللہ فرمائے گا وہاں پہ ایک میرا بندہ رہتا تھا جو ہر وقت میری بندگی، میری عبادت کرتا، میری بارگاہ میں سجدہ ریز رہتا، قیام، رکوع، سجود، تسبیح و تقدیس، تحلیل کرتا، ذکر اذکار کرتا۔ اس کو جانتے ہو، اس کو ملے ہو، اس کو پہچانتے ہو، اس کے پاس کبھی گئے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ والوں کے پاس، صوفیاء کے پاس، درویشوں کے پاس اور اہل علم کے پاس آپ وقت نکال کر مؤدب ہو کر ضرور جایا کریں، بیٹھا کریں، حاصل کیا کریں کچھ نہ کچھ۔ باتوں پہ نہیں جانا اور وسوسوں پہ نہیں جانا۔ تو وہ مولانا جامی فرماتے ہیں کہ کہے گا کہ یا اللہ میں اس کو نہیں جانتا، نام بھی نہیں سنا۔ یا اللہ نام سنا ہے، کیسے؟ یا اللہ میرے گرد و پیش اکناف و اطراف کے کچھ لوگ، کچھ ان کے متعلقین، محبین، وابستگان ان کے پاس جاتے آتے، تو میں ان سے نام سنتا تو اس طرح میں نام سے واقف ہو گیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا نام کیا ہے اس کا؟ تو وہ جس علاقے کا ہوگا اس ولی کا نام لے گا، تو اللہ رب العزت فرمائے گا یدخلون الجنہ، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے باری الہ ہے، خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رازق کائنات، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، پارسائی نہیں، زہد نہیں، عبادت نہیں، تیری بندگی کا وہ عالم نہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ ہم صرف جاننا چاہتے ہیں۔ تو رب العزت فرمائے گا تم نے سنا نہیں، اپنی زبان سے اس نے میرے بندے کا نام لیا ہے، اب جن زبانوں پہ میرے بندوں کے نام آ جائیں وہ جہنم میں سڑتی میں گوارا نہیں کرتا۔ میں نے کل جمعہ پہ کہا تھا کہ رحمت حق بہانہ می جویت بہانہ می جویت، شیخ سعدی فرماتے ہیں خالق کائنات بہانے کو پسند فرماتا ہے، کسی کی چیز کا بھاؤ پوچھنا اس کی شان نہیں ہے۔ رحمت حق بہانہ می جویت بہانہ می جویت۔ تو اگر صرف اس بات پہ بخشش و مغفرت ہو جائے گی، جس ہستی کی بزم میں آپ آئے بیٹھے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرا مرید، میری نسبت رکھنے والا، میری محفل میں آنے والا، میری محبت اپنے دل میں رکھنے والا، یہ جان لے مریدی لا تخف اللہ ربی، میرا مرید بغیر ایمان کے دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اسے کلمے کی دولت نصیب ہو گئی۔ ایمان پہ مرنے کی میں عبد القادر جیلانی اسے گارنٹی دیتا ہوں، گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ ایک اور مجھے اس پہ بات یاد آ گئی، حضور علیہ السلام نے جب یہ صحابہ کرام سے بات فرمائی تو بڑا مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے آخری جو دان تک تھے نا وہ دیکھ لی، دو موقعوں پہ کہتے ہیں اتنا ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہم۔ مسکراتے تھے، سمائل ہوتی تھی، لیکن کہا نہیں بلند ہوتا تھا، بے اختیار ہنسی رکتی نہیں تھی۔ دو مقامات، ایک یہ
کہ جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش ہوگا نا تو اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ لے اپنے نامہ اعمال والی کتاب خود پکڑ اور اس کو پڑھنا شروع کر کہ تو نے کیا کیا، جو کرام الکاتبین لکھتے ہیں. تو وہاں پہ بھی بندہ چیٹنگ کرنے سے باز نہیں آئے گا. حضور فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھنے شروع کر دے گا. تو اب اللہ سے کیا بات پوشیدہ ہے جناب؟ اللہ فرمائے گا جتنے گناہ تو نے پڑھے ہیں نا، جتنی بدیاں، یہ جتنے عیب تو نے اپنے گنے ہیں، ان سب کو میں نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں. تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ ذرا ٹھہر جا، ابھی چھوٹے پڑے ہیں، بڑے بڑے گناہ تو میں نے پڑھنے ہیں. حضور بڑا مسکرائے بات پہ شروع ہو رہا ہے. اچھا ایک یہ موقع تھا، اور ایک اور موقع تھا رحمت عالم جس پہ بڑا مسکرائے. وہ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، عربی میں دیہاتی کو کہتے ہیں نا، پینڈو کو، مسکین بدوی کو، کسر نفسی کے لیے، دور سے آئے وہ مسافر کے لیے یہ جملے بولے جاتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ ہونا چونکہ بڑے جوشیلے تھے، جلالی تھے، جوش و جذبے سے وہ فوراً کسی نتیجے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹھا دیا عمر کو کہ عمر اس میں تبصرے کی اجازت نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے جو میری طبیعت کو خوش کر دیتا ہے. میں بیٹھا ہوتا ہوں یہ اتنا ہنساتا ہے مجھے کہ میری ہنسی نہیں رک پاتی. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ اکثر اس طرح کرتا کہ پنیر تازہ، کھجوریں تازہ، شہد، زیتون تازہ لا کر رسول کریم کی بارگاہ میں پیش خدمت کرتا. جناب یہ قبول فرماتے، حضور قبول فرماتے تو پیچھے سے ادھار لے کے ایک طرح کے بندے نے پکڑ لیا. اس نے میرے پیسے کٹو، اس نے میرے پاس نہیں ہے مہلت دے دو. اس نے کہا نہیں تھی مہلت شہلت کوئی نہیں، ابھی چاہیے آن دا اسپاٹ. اس نے کہا چلو پھر میرے ساتھ رسول کریم کی بارگاہ میں چلو. کہنے لگا حضور وہ زیتون، کھجوریں، پنیر، شہد وہ آپ کو دیا تھا نا، تو اس نے مجھے پکڑ لیا ہے، جو پیسے مانگتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس کیوں لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا تھا. تو کہنے لگا یا رسول اللہ کھائی تو آپ نے تھی نا. رحمت عالم ہے. یا رسول اللہ کہا نہیں تھا، کھائی تو آپ نہیں ہے، تو اب دیں آپ اس کو. تو حضور اتنا مسکراتے رحمت عالم، فرماتے میں اس بات پہ بڑا خوش ہوتا ہوں، میں اگلی بار انتظار میں رہتا ہوں کہ کب یہ کیس اس طرح کا لے کر پھر آئے گا اور میرے لیے. تو یہ حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات. اچھا جی حضرات گرامی، ہمارے لوگ اکثر ایک آپ نے وہ بات سنی ہے کہ پرانی ایک بڑی کرامت مشہور ہے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، حافظ کریم سلطان صاحب کے دادا امام المناظرین، یہ حضرت مولانا عمر شریف صاحب کے پوتے ہیں، وہ اس پہ بڑے دعوے کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے. اس پہ دلائل دیتے تھے کہ ناقدین نے اس کے متعلق کہاں پہ لکھا، پورا چیلنج کرتے تھے. کیونکہ بڑے بڑے مناظر جو ہیں نا، وہ حضرت کی بارگاہ میں جو بیٹھا کرتے تھے تو پھر وہ سینہ تان کے مناظر بن جایا کرتے تھے. وہ کشتی کی ایک تصویر نہیں دیکھی آپ نے کہ وہ بیڑی نکل رہی ہے حضور غوث پاک کرے، تصویریں اکثر گھروں میں ہمارے ہوتی تھی عقیدت میں. تو لوگ اکثر میں جاتا ہوں کہیں پہ تو وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ ہے واقعہ کیا اور یہ کہاں پہ لکھا ہے. اس کے متعلق میں نے آپ کو بڑی دلیل کے ساتھ، کو استقرار کے ساتھ آپ نے سماعت فرمانا ہے. بہت سارے دیگر مکاتب فکر مسلک و مشرب کے لوگوں نے بھی اس کو اپنی کتب میں لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم صبح کی سیر کی غرض و قائد سے دریا پہ تشریف لے گئے. تو کچھ عورتیں سروں پہ برتن اٹھائے وہاں پہ آئیں پانی بھرنے کے لیے. پرانا دور تھا، پرانا وقت تھا، یہ انتظام نہیں تھے نا اعلیٰ زمین سے یہ نلکوں پر یا یہ ٹیوب ویل یا ٹوٹیاں، یہ بور، یہ موٹر نہیں ہوتی تھی. تو وہ نکالنے کے لیے پانی لینے کے لیے آئیں، سب نے پانی بھرا. ایک خاتون وہیں پہ اپنا گھڑا رکھ کر بیٹھ گئی اور ٹکٹکی لگا کر دریا کی طرف دیکھتی رہ گئی. حضور غوث پاک نے اپنے غلام سے، ایک خادم سے، اپنے ساتھی سے، ہمراہی سے پوچھا کہ یہ ایک عورتوں کا جھرمٹ، ایک قافلہ آیا تھا، پانی بھر کے واپس چلا گیا. یہ عورت ان کے ساتھ تھی لیکن بڑی مغموم کیفیت و انداز میں یہ دریا کی طرف ٹکٹکی لگا کر مسلسل دیکھ رہی ہے. گھڑا اس کو ادھر پڑا ہے، نہ دائیں دیکھتی نہ بائیں دیکھتی، یہ کون ہے، کیا ہے معاملہ. تو مریدین نے، خدام نے کہا کہ جناب آج سے 12 سال لگ بھگ باختلاف روایات اس نے اپنے بیٹے کا جو رشتہ تھا وہ طے کیا دریا کے اس پار فلاں گاؤں میں.
تو ظاہر ہے وہ کشتیوں پہ سفر تھا، تو پہلے عین شباب کے عالم میں اس کا خاوند فوت ہوا، اور پھر جب بیٹا اکلوتا بیٹا، اس کے سر پہ اس نے سہرے باندھے اور پورے پنڈ کو، گاؤں کو، قوم، قبیلے، برادری کو اکٹھا کیا کہ آپ کے گھر کا ایک ایک فرد بارات کے ساتھ ضرور جائے۔ خود نہیں گئی، بارات کو بھیجا۔ اب جب گئے، نکاح ہوا، دلہن کو ساتھ لیا، واپس آ رہے تھے تو عین جب دریا کے وسط میں درمیان میں کشتی پہنچی، ناہموار ہوئی تو وہ ڈوب گئی۔ اب سارا گاؤں، اس کو پتہ نہ، گاؤں تو پہلے ہی میں بات کر رہا تھا کہ دنیا دھو دھاری تلوار ہے۔ مولا مرتضیٰ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کسی طرف بھی دنیا ٹکنے نہیں دیتی، آپ ادھر کی بات کریں ادھر کا بات وہ حل نکال لیں گے، آپ یہ جواب دیں ادھر کا جواب آ جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی تم ہو ہی منحوس اور تم وقت کی یہ ہو وہ ہو، وقت تو اللہ بناتا ہے، کسی کے کیا مصلحت ہوتی ہے پس منظر میں وہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے۔ تو جناب اب یہ روزانہ آتی ہے اور سارا دن بیٹھی رہتی، دریا کی طرف دیکھتی رہتی غم کی کیفیت میں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا جاؤ اس کو کہو کہ میں عبد القادر جیلانی، اس اللہ کا، اس رب کا بندہ، اگر وہ کشتی واپس لے آؤں کنارے پہ اسی حالت میں تو پھر کیسا ہے۔ انہوں نے جا کے کہا کہ والی بغداد عبد القادر جیلانی تشریف فرما ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا جناب مجھے اور کیا چاہیے، وہ اس بات کی قائل تھی۔ تو حضور غوث پاک نے مصلی بچھایا، یہاں پہ یہ بات کو سمجھی، اور رب کی بارگاہ میں قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئے، ساروں قطار روئے، کہا ہے میرے رب خالق و مالک ہے، میرے پروردگار میں تیرا بندہ، میں تیرا عبد عبد القادر جیلانی، آج جب میں نے اس عورت کو دیکھا ہے تو اس کا غم مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ بولا تیری بارگاہ میں کن فیکون کی شان کا تو مالک ہے، کون سی چیز بعید ہے، آج مہربانی فرما اس کو اس کا بیٹا واپس لوٹا دے۔ اور وہ افراد، وہ دلہن، سارا کچھ سجدے سے اٹھے، دعا کی، ابھی دعا مانگ رہے تھے کہ وہی کشتی، وہی بارات، وہی کپڑے، وہی زرق ماحول، سارا کچھ اسی انداز میں کنارے کی طرف پہنچ رہا ہے، کنارے کی طرف پہنچ رہا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو دلیل کے طور پہ عرض کروں، دو باتیں دلیل کے طور پہ عرض کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، سورہ نمل پڑھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کو جب خبر ہوئی کہ ملکہ سبا آ رہی ہے تو آپ جلالی پیغمبر تھے، آپ نے کہا کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے مجھے تخت یہاں پہ چاہیے، اور تخت کہاں پہ ہے، 1 مہینے کا فاصلہ جانے کا ہے، 1 مہینہ آنے کو لگتا ہے، اور 7 کوٹریوں میں بند ہے، مکفل ہے، زمین تک جڑے ہیں، کہتے ہیں 60 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا، 1.5 ہاتھ موٹا تھا، اگر ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی اس کو لایا جائے تو کئی سال لگتے، اتنا بڑا تخت اور اتنا مضبوط، اور فوج کے پہرے، سیکیورٹی ڈپیوٹ ہے وہاں پہ، وہ کس طرح آ سکتا ہے۔ ایک آپ کی کچہری میں خادم کہنے لگا کہ میں لے کر آؤں گا۔ آج کے دور میں وقت کو دیکھتے ہوئے مفسرین نے کہا کہ صبح 10 بجے کا وقت تھا، اور اس نے کہا کہ جناب آپ کی کچہری برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا۔ کچہری تقریباً دوپہر زور کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت برخاست ہوا کرتی تھی، صبح بیٹھا کرتے تھے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ 10 بجے بات ہو اور دوپہر تک تخت آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب قال الذی، قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، کون اٹھا؟ جو کتاب کا عالم تھا، زبور کا حافظ تھا، اس میں اعظم جانتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، آصف بن برقیہ نام لکھا ہے حضرات تفسیر نے، بعض نے بھانجا لکھا ہے، بعض نے خالہ زاد بھائی لکھا ہے۔ انہوں نے کہا آنا آتی کا، میں لے کے آؤں گا، یہ تو لے کے آ رہا تھا دوپہر، تم کتنی دیر میں لے کر آؤ گے؟ فرمایا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی پلک آپ بعد میں جھپکیں گے، 1000 میل سے تخت میں پہلے آ کے لا کے قدموں میں رکھ دوں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ولیوں کا امام یا ولی آصف بن برقیہ اگر 1000 میل سے تخت لا سکتا ہے
تو امت محمدیہ کے ولیوں کا امام، وقت کا غوث، فقط 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی کو کیوں نہیں لا سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اچھا پھر ایک اور بات جناب، یہ مسجد طیبہ ہے، یہاں پہ کوئی چیز رکھی جائے، کھڑا ہو تو میں چھت تک ہاتھ لگا لیتا ہوں، یا کھڑے ہو کے نہیں لگا سکتا، کوئی چیز ہو تو سیڑھی پہ چڑھ کے باہر جاؤں گا تو چاند نظر آ سکتا ہے، دن کو سورج نظر آ سکتا ہے۔ زمین سے آسمان کا فاصلہ ماہرین فلکیات کہتے ہیں 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ انسان کی آنکھوں کی پتلیوں میں سوئی کے نکے کے برابر نور رکھا گیا ہے۔ آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں اس میں اللہ رب العزت نے سوئی کے نکے کے برابر نور رکھا ہے، اور وہ نور 9 کروڑ 30 لاکھ دور سورج کو 1 سیکنڈ میں دیکھ لیتا ہے۔ 1 سیکنڈ تک سورج تک وہ نور پہنچتا ہے، 1 سیکنڈ میں واپس بھی آ جاتا ہے۔ یہ میری نگاہ ہے، یہ آپ کی نگاہ ہے، یہ آپ کی دسترس ہے۔